تو مسلمانوں کی جو کیفیت ہے ہندوستان میں وہ شعر کی صورت ہے کہ کہیں تو کہیں کیا اور بولیں تو بولیں کیا. ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضائے اہل دل ہے. زباں سنبھالیں کہ دل سنبھالیں اسیر ذکر وطن سے پہلے. ایک نیا انٹیچبل تیار کرنے کا ایجنڈا ہے جس کو بہت ہی ایکٹیولی پرسو کیا جا رہا ہے. ایک نیا انٹیچبل تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ انٹیچبل مسلمان ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جامعہ سے پڑھا ہوا ایک شخص جس کا نام میران حیدر ہے، وہ پچھلے 5 سال سے جیل میں ہے. جے این یو سے پڑھا ہوا شخص جس کا نام شرجیل امام ہے، جس کا نام عمر خالد ہے، وہ جیل میں ہے. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. اے پی سی آر اور آئی ایم سی آر کا شکریہ کہ انہوں نے اس بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ کو، پبلک میٹنگ کو آرگنائز کیا. بات کہاں سے شروع کی جائے یہ اپنے آپ میں بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اس آج کے حالات میں. فیض احمد فیض جب جیل میں تھے تو ان کے پاس جب صحافی آتے تھے اور دوست احباب آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کچھ فرمائیے ملک کے حالات پہ، تو بڑا مشہور شعر کہا کرتے تھے کہ ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضائے اہل دل ہے. زباں سنبھالیں کہ دل سنبھالیں اسیر ذکر وطن سے پہلے. تو مسلمانوں کی جو کیفیت ہے ہندوستان میں وہ شعر کی صورت ہے کہ کہیں تو کہیں کیا اور بولیں تو بولیں کیا. میں جس جنریشن کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے، جن لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، انہوں نے بابری نہیں دیکھا، انہوں نے ہاشم پورہ نہیں دیکھا جس کی آج برسی ہے. 38 سال پہلے آج ہی کے دن ہاشم پورہ میں میرٹھ کے 79 بے قصور مسلمانوں کو پی اے سی نے جو ہے بے دردی سے قتل کیا تھا. انہوں نے شعبانوں کا اسٹرگل نہیں دیکھا، انہوں نے وہ پورا موومنٹ نہیں دیکھا لاء بورڈ کا. لیکن اس جنریشن نے سی اے دیکھا ہے، اس جنریشن نے اخلاق دیکھا ہے، پہلو خان دیکھا ہے، نجیب دیکھا ہے، روہٹ ویمولا دیکھا ہے، علی گڑھ اور جامعہ کو دیکھا ہے، اور بہت شدت سے اپنی شہریت پر، اپنی شناخت پر اور اپنی عزت نفس پر، اپنی ڈگنیٹی پر خطرہ محسوس کیا ہے. اور بار بار روزمرہ کی زندگی میں پچھلے 10 سالوں میں یہ محسوس کیا ہے کہ دراصل ایجنڈا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایجنڈا اتنی بڑی آبادی کو، 25 کروڑ جس کی تعداد ہو، اس کو ڈپورٹ کرنے کا ایجنڈا ہے یا اس کو جیلوں میں ڈالنے کا ایجنڈا ہے. ایک نیا انٹیچبل تیار کرنے کا ایجنڈا ہے جس کو بہت ہی ایکٹیولی پرسو کیا جا رہا ہے. ایک نیا انٹیچبل تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ انٹیچبل مسلمان ہے. ٹھیک اسی وقت جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، احمد آباد میں، اتر پردیش کے سرحدی علاقوں میں، نیپال سے جڑے علاقوں میں بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. روہنگیا ریفیوجیز کے نام پہ ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. 43 روہنگیا ریفیوجیز کو سمندر میں پھینک دیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. تو دراصل اس پورے ایکسپیرینس نے مسلمانوں کو اور ہم جیسے مسلمانوں کو، جنہوں نے اپنی جوانی میں یا اپنی بہت ارلی اسٹیج میں یہ ساری چیزیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، کالج میں، دفتر میں، سرکاری دفتروں میں اپنی شہریت پہ اور اپنی عزت نفس پہ حملہ محسوس کیا ہے، اس کے لیے یہ افورڈ کر پانا اب اس وقت جب ہم سی اے کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ سڑک پہ اسٹرگل کرے، یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یا میں جہاں سے آتا ہوں، ہم سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اب سڑک پہ اسٹرگل کرنا چاہیے اور لڑائی سڑک پہ لڑنی چاہیے، تو کیا مسلمان اس وقت یہ افورڈ کر سکتے ہیں کمیونٹی کے طور پہ؟ کہا یہ جاتا تھا کہ ادارے بنائیے، جب اداروں پہ حملہ ہوتا تھا کہا یہ جاتا تھا کہ لٹریسی ریٹ بڑھائیے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے تو ادارے بنائے. اور وقف کے بارے میں جو آج کہا جا رہا ہے، سرکار کا جو ورژن ہے کہ مسلمانوں کا اپلفمنٹ ان سمپتیوں سے نہیں ہوا. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ سے بڑی مثال وقف سمپتیوں کی اور کیا ملے گی، جو ہر سال ہزاروں گریجویٹس اس کنٹری کو دے رہی ہیں، جنہوں نے ایک سے ایک نگینے اس ملک کو دیے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وقف پراپرٹیز ہیں. تو وقف کا اس سے اچھا استعمال اور کیا ہوگا؟ تو اب یہ بات کہنا کہ ادارے بنائے جائیں، اب یہ بات کہنا کہ تعلیمی بیداری لائی جائے، اب یہ بات کہنا کہ یو پی ایس سی
کوچنگس چلائی جائیں مسلمانوں کے لیے. اب یہ بات کہنا کہ ڈاکٹر اور انجینئر بنائے جائیں، یہ سب بے معنی اور بے سود محسوس ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ایک شخص جس کا نام علی خان محمود آباد ہے، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جامعہ سے پڑھا ہوا ایک شخص جس کا نام میران حیدر ہے، وہ پچھلے 5 سال سے جیل میں. جے این یو سے پڑھا ہوا شخص جس کا نام شرجیل امام ہے، جس کا نام عمر خالد ہے، وہ جیل میں. تو کیا مسلمان اس وقت یہ افورڈ کر سکتے ہیں ایک کمیونٹی کے طور پہ کہ وہ سڑک پہ اسٹرگل کریں؟ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ریسسٹ کریں. اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں. کمیونٹی کے طور پہ وی ہیو نو ادر آپشن لیفٹ بٹ ٹو ریسسٹ، اینڈ وی آر ڈوئنگ دیٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور لائفس. ہم اپنی جانوں پر کھیل کے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ریسسٹ کر رہے ہیں. لیکن سوال صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ مسلمان کیا کریں گے. سوال تو ان سے بھی ہوگا جو اپنے آپ میں سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو سمویدھان کے رکشک بتاتے ہیں، یا جنہوں نے پوری اپنی پالیٹکس اسی کانسٹیٹیوشنلزم کے نام پہ جو ہے پوری پالیٹکس کھڑی کی ہے، کہ وہ کس پالے میں کھڑے ہوں گے. اتر پردیش نے سماجوادی پارٹی کو اتر پردیش کے مسلمانوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے سماجوادی پارٹی کو، سوال تو یہ ہوگا کہ سماجوادی پارٹی اس مینڈیٹ کا کیا کرے گی. سوال یہ ہوگا کہ کانگریس اس مینڈیٹ کا کیا کرے گی. مسلمان، جیسا کہ میں نے کہا، وی ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو ریسسٹ. مسلمان آپ کے لیے سڑک پہ کھڑا ہے، مسلمان آپ کے لیے یونیورسٹیز میں کھڑا ہے، مسلمان جنتر منتر پہ بھی کھڑا ہے، اور مسلمان ہر اس جگہ کھڑا ہے جہاں ریسسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ میں سوال اس ہاؤس کے سامنے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم جو سیکولرزم کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم جو اپوزیشن میں ہیں، ہم وہ ڈیڈ لاک کب توڑیں گے، اور خاص طور سے اتر پردیش کا ڈیڈ لاک کب ٹوٹے گا. جنہوں نے آج کے وقت میں اس کانسٹیٹیوشنلزم کو، جن مسلمانوں نے بچا کے رکھا ہے اتر پردیش میں اور اپنا سب کچھ دے دیا ہے، CSDS کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے، وہ ڈیڈ لاک کب ٹوٹے گا. یہ سوالات میں کچھ ہاؤس کے سامنے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.